بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ رمضان شریف کے مبارک لیل و ایام چل رہے ہیں۔ آج دوسرے عشرے کی اختتام ہے، رحمت گزر گیا، مغفرت گزر گیا۔ اب اعتکاف کے لیے دوست احباب بعض جگہوں پہ آج رات سے، بعض جگہوں پہ کل سے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ آج کی مجلس اعتکاف اور اس کے تعلق سے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ صاحب رحمہ اللہ کی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، منتیں مان لیتے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کے اعتکاف اپنے پر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے۔ اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنے بچوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ جو ہی مسجد کے اندر پاؤں رکھا کرو نوایت سنت الاعتکاف ما دمت فی حاضر المسجد، یہ جس پہ حضرت فرما رہے کہ اس پہ فتویٰ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی گئے تو اعتکاف کی عبادت کا ثواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، کہ اتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ بزرگان دین کو ہمیشہ اس کے اعتکاف اہتمام کرتے دیکھا ہے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے بھی نیت فرماتے تھے تاکہ بچے اور شاگرد اور دوستوں میں یہ عادت ہو جائے۔ اعتکاف کو بہت زیادہ ثواب ہے، اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پہ جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، نکل جاتے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی دل آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال
ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبر ہی مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ بچے بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتے ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جان قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اس کے روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور سارے مشغولیوں کے بدلے میں اس کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال ہے، افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس کی خصوصیت حد احساس سے خارج ہے، یعنی اس کو اسٹیمیٹ اور کیلکولیٹ کرنا سے خارج ہے کہ اس میں قلب کو دنیا مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پہ جا پڑنا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت وہاں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آئے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آستے بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں۔
مردوں کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام مکہ، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد، پھر اپنی مسجد۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔